بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل نیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ کور کمیٹی کے اس اجلاس میں وہ 17 تاریخ کو ہونے والا جلسہ جو لبرٹی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے، اس میں وہ کیا اعلان کریں گے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میں وہ خاص طور پر یہ اعلان ضرور کر دیں گے کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں کب توڑی جائیں گی۔ جبکہ دوسری طرف چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور عمران خان کو مکمل طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ جب وہ کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، اسمبلیاں جو ہیں وہ میں وزارت اعلیٰ کا جو میرے پاس منصف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی امانت ہے۔ یہ جو PDM کی جماعتیں اس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں، یہ صرف اور صرف عوام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دلی طور پر مخلص ہیں۔ اور امید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن کی کرایا جائے اور الیکشن کی تیاریوں میں اس نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ کارکن سارے مل کر الیکشن کی تیاری کریں۔ جو الیکشن کراؤ مہم تھا اس کو انہوں نے الیکشن کی تیاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ معیشت کا بیڑا انہوں نے پہلے ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جب سے یہ 8 مہینوں سے حکومت ہے، یہ صرف اور صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تقریباً 12 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور ٹوٹل اس عرصے میں تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور نئی ملازمتیں بالکل نہیں پیدا کی گئیں۔ جبکہ عمران خان کے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ یورپ کی منڈیوں میں بھی پاکستان کا کپڑا آتا تھا، لیکن یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے اوپر جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل نیچے جا گری ہے، اور امپورٹ مشینری جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ LCC نہیں کھولی۔ ہر کمپنی پاکستان کے اندر، جو بھی غیر ملکی کمپنیاں یا کوئی بھی کمپنی بڑی پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے، وہ بالکل گھاٹے میں جا رہی ہے، اور ہر منتھ ان کو اپنی جیب سے پیسے دے کر کمپنی کو چلانا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس نے بھی بزنس مینوں کی کمر توڑ کر رکھ دیا۔ چھوٹے بزنس مین تو پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت نوجوان طبقے کی بہت زیادہ تعداد، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً 7 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ نوجوان طبقہ جو دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے ملازمت کے لیے، پاکستان میں وہ رہنا نہیں چاہتے اور ملازمت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ملازمت کرتا بھی ہے، جس میں ڈاکٹر، انجینئر، اکنامسٹ، وہ سارے کے سارے یعنی کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، اسپیشلائزیشن لوگ، اسپیشلسٹ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر بیرون ملک میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر اس ملک میں ایک تو تحفظ نہیں ہے، دوسرا انصاف کا نظام نہیں، تیسرا یہ اگر ہم تنخواہ کے اوپر کام کرتے بھی ہیں تو تنخواہ صرف اور صرف اتنی کی ملتی ہے جس میں مار کے صرف گزارا ہو سکتا ہے۔ بجلی کے بل، گیسز، ٹیکسز یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گیس کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، خاص طور پر سندھ میں اس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس قدر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ بچوں کو والدین جو ہے وہ سکول بھیجنے کے لیے ناشتہ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یعنی کہ اس امپورٹڈ حکومت جب سے یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، تب سے اس میں بحران ہی بحران ہے، کوئی نہ کوئی نیا بحران جو ہے وہ سر اٹھا لیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔